الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر حاضر ہیں۔ آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کے اندر جو بیان فرمائیں گے میرے بڑے معزز ساتھی، ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا عاقب اختر صاحب، وہ تشریف فرما ہیں، وہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ آج صبح بہار رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ ایک شعر نعت شریف کی پڑھتے پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں قبلہ علامہ صاحب کے حوالے میں کر دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے، یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے، بگڑی بنا دے میری حسرت مٹا دے میری، یا رب یہ آرزو ہے کوئی نبی دکھا دے۔ یوں ہی بھٹک بھٹک کر یا رب میں مر نہ جاؤں، یوں ہی بھٹک بھٹک کر یا رب میں مر نہ جاؤں، لے
لے جائے جو مدینے وہ قافلہ ملا دے، لے جائے جو مدینے وہ قافلہ ملا دے، بگڑی بنا دے میری حسرت مٹا دے میری، یا رب یہ آرزو ہے کوئی نبی دکھا دے۔ بیان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے معزز مہمان صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آج جو خصوصی بیان فرمائیں گے، میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا عاقب اختر صاحب کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند و بالا بارگاہ کے اندر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں انجمن غلامان اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ بندہ ناچیز کو صبح بہارا ٹرانسمیشن میں لب کشائی کے لیے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ان کے اس دینی مقصد اور اس دینی کام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا اور دوسرا عشرہ اپنی تمام تر شانوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پہلا عشرہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ جو اب گزر رہا ہے اس کے بارے میں حضور جانے جانا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو آنے والا ہے وہ عشرہ نجات کا عشرہ ہے۔ اب اگر اس حدیث کے الفاظ پر اور اس کی لطافت پر غور کیا جائے تو لفظوں کے اعتبار سے اور لکھنے اور پڑھنے کے اعتبار سے یہ حدیث مختلف نظر آتی ہے، لیکن جب ہم اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھتے ہیں تو تینوں لفظوں میں ایک ہی معنی ہمیں چھپا ہوا نظر آتا ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت ہوگی تو رحمت کے ساتھ مغفرت بھی مل جایا کرتی ہے، اور مغفرت ہو تو اس کے ساتھ رحمت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور جب رحمت اور مغفرت دونوں ملیں تو جہنم سے آزادی اور نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو عشرہ گزر چکا ہم نے جیسی بھی عبادات کی اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آئندہ عشرے میں اللہ رب العزت ہمیں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں وہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں نے جو دوران خطبہ آیا کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت پیار فرماتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک بازوں کو۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ ہو جانے کے بعد وہ شرمندگی کا سامنا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آنے سے بھی ڈرتا ہے، اور اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ خود پر ندامت کرتا ہے، خود شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر جب احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ تو اب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو انسان توبہ کرتا ہے اس کو کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، اور انسان اگر توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو محبوب بناتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے ہاں جس طرح ایک کنسیپٹ چلتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار گناہ ہوا، توبہ کر لی، پھر گناہ سرزد ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں واعظین بھی اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تم اتنے گناہ کرتے ہو، اتنے گناہ کرتے ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر لیں، ایک شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جانے کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے، وہ پھر اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ نے جتنا چاہا اتنا وقت گزرا، اس کے بعد وہ پھر گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، اور پھر وہ انسان وقت گزرنے کے بعد پھر کچھ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جب بھی وہ دستک دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں جب بھی جا کر وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو اس کے گناہ پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے نا، تبھی آ کر میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے نا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ دروازے پر دستک دیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر شرمندہ ہونے کے بعد پھر وہ رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، جو اس کے اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس پر اس کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ اس کے اس علم کی وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میں چاہتا تو ہوں کہ میں توبہ کر لوں، گناہ چھوڑ دوں، لیکن مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو ایک نصیحت سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا حضور میں گنہگار ہوں، گناہ کرتا ہوں، گناہ میری زندگی سے چھوٹتے نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نیک بن جاؤں، گناہوں سے توبہ کر لوں، لیکن پھر بھی میری زندگی سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں جس کو اپناؤں تو میں گناہوں سے توبہ کر لوں اور اللہ کا پکا سچا بندہ بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 5 طریقے گناہوں کو معاف کرنے کے میں بتاتا ہوں۔ وہ 5 طریقے حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ پہلا نسخہ یہ ہے، اگر تو جب گناہ کرنا چاہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العزت کی معصیت تو کرنا چاہے
جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کا ارادہ تیرے دل میں پیدا ہو جائے تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اس وقت تو گناہ کرنا، جب گناہ کر رہا ہو نا تو اس جگہ پر جا کر گناہ کرنا جہاں پر اللہ رب العزت تجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ اس نے کہا جناب اللہ رب العزت تو ہر جگہ دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر تجھے حیا نہیں آتی کہ تو ہر جگہ وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے تو پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ تو کہا جناب یہ نہیں ہو سکتا، دوسرا نسخہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا دوسرا نسخہ یہ ہے، اگر تیرے دل میں ارادہ پیدا ہو جائے نا گناہ کرنے کا، اللہ کی معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا، تو پھر تو گناہ کر، جی بھر کے کر، لیکن پھر اس رب ذوالجلال کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ تو وہ کہتا جناب اگر اس کا رزق نہیں کھاؤں گا تو کس کا رزق کھاؤں گا؟ ساری جہان میں اسی کا رزق بٹ رہا ہے، سارے جہان کو رزق دینے والا وہ ہے، وہ رازق ہے، اگر اس کا رزق نہیں کھاؤں گا تو پھر میں کس کا رزق کھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا رزق کھاتا ہے اسی کو پھر گراتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کی بے ادبی کرتا ہے، تو پھر تجھے چاہیے کہ تو انسان بن جائے اور گناہوں سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا جناب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا رزق کھاؤں اور پھر اس کا رزق نہ کھاؤں پھر گناہ کر لوں، رزق تو اسی کا کھانا پڑے گا، کوئی اور نسخہ بتائیں۔ آپ نے تیسرا طریقہ بتایا گناہوں سے بچنے کا۔ آپ نے فرمایا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ پر گناہ، جب تو گناہ کرنے کا تیرے دل میں ارادہ ہو، جب اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو تو گناہ کرے نا تو پھر اللہ رب العزت کی زمین اور اس کے ملک اور شہر سے نکل جایا کر۔ تو عرض کرتا ہے مالک، عرض کرتا ہے اے اللہ کے نیک بندے، اللہ رب العزت کی مشرق سے مغرب تک ہر جگہ پر بادشاہی ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ کا مالک ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، میں کیسے اس کی ملک اور اس کی سرزمین سے باہر نکل سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس کی زمین سے باہر نکل نہیں سکتا تو پھر تو گناہ بھی کیوں کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا اور کوئی نسخہ؟ آپ نے فرمایا ایک نسخہ اور ہے، چوتھا نسخہ یہ ہے، کہتا ہے کہ چوتھا نسخہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا چوتھا نسخہ یہ ہے کہ جب تو گناہوں کا ارادہ کرے، جب شیطان تیرے اوپر غالب آ جائے، جب تو اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کر لے تو اس وقت تو گناہ کرتا رہ، لیکن جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے نا تو اس وقت تو ملک الموت سے کہنا تھوڑی سی دیر کی مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی دیر کی مہلت دے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کروں اور عمل صالح سر انجام دے لوں جس کی وجہ سے میری کامیابی ہو جائے۔ اس نے کہا جناب ملک الموت تو کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا، جو وقت مقرر ہے اس پر جانا ہے، تو وہ مجھے کیسے مہلت دے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر تجھے پتہ ہے کہ تجھے مہلت نہیں ملنی تو بجائے اس کے اس وقت تو مہلتیں مانگتا پھرے، تو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ کہتا ہے جناب اور کوئی نسخہ؟ آپ نے فرمایا پانچواں نسخہ بھی ہے، اگر تو گناہ کرتا رہا ہو پھر گناہ کر کر کے تو اپنا نامہ اعمال گناہوں سے بھر کر جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا تو بروز قیامت جب فرشتے تجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تجھے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے نا تو اس وقت فرشتوں سے کہہ دینا کہ فرشتوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں رب کی بارگاہ میں ایک بار عرض کر لوں، شاید کہ رب تعالیٰ مجھے بخش دے، تو اس وقت تو فرشتوں سے مہلت مانگ لینا۔ تو عرض کرتا ہے حضور اس وقت فرشتے کہاں مہلت دیں گے، وہ تو اللہ کے حکم سے مجھے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے نا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس وقت بھی تجھے مہلت نہیں ملے گی اور ملک الموت بھی تجھے مہلت نہیں دے گا، رزق بھی تو مالک کا کھانے سے چھوڑ نہیں سکتا، اس کی سرزمین سے باہر بھی نہیں نکل سکتا اور اس جگہ پر بھی گناہ نہیں کر سکتا جہاں وہ دیکھ نہ رہا ہو، تو یہ سارے کام تو نہیں کر سکتا، تو کیوں نہیں اللہ کا بندہ بن جاتا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیتا؟ تو اس وقت اس کی چیخ نکلی اور فوراً کہتا ہے میں ابھی اسی وقت گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کا پکا سچا بندہ بن جاتا ہوں۔ تو گناہوں سے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں رب کی نافرمانیاں بھی کرتا رہوں، رب کی معصیت بھی کرتا رہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہوں، یا نیکی میں سرخرو ہو جاؤں گا، میں نجات پا جاؤں گا۔ اللہ کی معصیت اور نجات دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، مخالف چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر گناہوں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے تو پھر نیکی تمہارے دل میں نہیں آئے گی، اور اگر نیکی کرو گے تو پھر گناہوں کا دروازہ تم بار بار جا کر اس طرح سے نہیں کھٹکھٹاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نا امید نہ ہوں۔ کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کوئی بھی، میں انسان ماننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوں جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، یا تو وہ فرشتہ ہوتا ہے یا اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں
جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ توبہ ٹوٹتی ہے پھر آ جاؤ، پھر ٹوٹتی ہے پھر آ جاؤ، 100 بار ٹوٹتی ہے پھر آ جاؤ۔ ہم نا امید ہو سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ تو فرماتا ہے جتنی بار بھی ٹوٹ جائے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت تو بلا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کر لیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔